تو یہ حروف مطبقہ ہیں کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا اور ظا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 91۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ کہف آیت نمبر 75 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات میں سے اتباق کا ٹاپک سیکھیں گے۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی، اس والی سلائیڈ سے ہم ہمیشہ آغاز کرتے ہیں اور آج بھی اسی سے بات جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ صفات لازمہ ہماری چل رہی تھی جس میں متضادہ اور غیر متضادہ ہم نے دیکھے، اور متضادہ سے بھی ہم نے ہمس اور جہر جو تھا جس کا تعلق سانس سے ہے اس کو کور کیا، پھر شدت، توسط، رخوت جس کا تعلق آواز سے تھا ہم نے اس کو کور کیا، پھر استعلاء اور استفال، یعنی کہ استعلاء وہ حروف جن میں آواز موٹی ہو جاتی ہے اور استفال وہ حروف جن میں آواز باریک ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 پیر جو ہے یہ الحمدللہ ہمارے کور ہو چکے ہیں، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے جی اتباق۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے جی اس کی جو مین سلائیڈ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اتباق کا ٹاپک نہایت آسان ہے کیونکہ یہ صرف جو ہے وہ ٹوٹل 4 حروف میں پائی جاتی ہے، تو اس حساب سے تھیوری اس کی ایزی ہے لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیادہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ تو اتباق کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے لپٹنا یا ڈھانپنا۔ ٹھیک ہے، لپٹنا یا ڈھانپنا، یہ ایسے لپٹے گی جا کے اپنے مخرج کے ساتھ، جب آپ زبان کی بات کریں ایسے لپٹے گی کہ موٹائی پیدا ہو، اس طرح۔ ٹھیک ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت زبان کا درمیان تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اچھے طریقے سے موٹے کیوں پڑے جائیں گے؟ کیونکہ جو زبان کا وسط ہے، جو درمیان ہے، وہ تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ٹھیک ہے، صاد، طا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کی کمبینیشن ہے، لیکن بس سمپل آپ 4 لیٹرز کو یاد کر لیں، فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتباق سے ہی مطبقہ، تو جو اس کا لقب ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنا ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے میں نے ابھی پیپر ہی لیک آؤٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو خوش ہو جائے اس بات پہ۔ تو یہ حروف مطبقہ ہیں کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا اور ظا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ چلیں جی اب آ جائیے اس کی ادائیگی کی طرف۔ اس کی ادائیگی میں بیسیکلی یہ دیکھ لیں، اچھا زبان کی ڈائیگرام ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ جو بلو والا ایریا ہے آپ کو اکثر سان تو پیچھے سے اٹھے گی کیونکہ یہ موٹے لیٹرز ہے، تفخیم تو ان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو زبان کا درمیان ہے یہ بھی تالو کے ساتھ یوں لپٹ جائے گا، تو ان میں پھر اتباق کی صفت آ جائے گی، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، پھر ان میں اتباق کی صفت ہے۔ اب حروف مستعاریہ کتنے تھے؟ خصہ، زغتن، کز، ٹھیک ہے، 7 تھے، اور را کی موٹائی کو اگر ایڈ کریں تو وہ 8 ہو جاتے ہیں موٹی حالتوں کو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں خصہ، زغتن، کز میں بھی یہ 4 حروف موجود تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مستعاریہ یہ استعلاء والے حروف کے علاوہ یہ 4 حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ موٹے تو ہیں لیکن یہ زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں، باقی جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 3 حروف اس کی نسبت، جیسے غین بچ گیا، قاف بچ گیا اور خا بچ گیا۔ حروف مستعاریہ خصہ، زغتن، کز ایسے ہی تھے نا، لیکن یہ 4 ایسے جن میں اور زیادہ موٹائی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کا جو زبان کا درمیان ہے وہ تالو سے بھی لپٹے گا۔ ٹھیک ہے، تفخیم کب پائی جاتی ہے اس میں؟ اچھا اس کی اب ایگزامپل کی طرف چلیے۔ سو، سی، سو، صاعقہ موٹا پڑا جائے گا، آپ نے خوب منہ کو بھرنا ہے۔ دو، دی، دو، دوریبا، دوریبا، تو، قی، تو، طافقہ، طافقہ، ظا، لی، ظو، اعیض، اعیض،
اب یہ حمزہ اور عین کا بھی فرق سیکھیں. اعیذ، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے ہمارے پاس کہنے کے 4 لیٹرز حروف مطبقہ، جن میں کہنے خوب موٹائی پائی جاتی ہے. اقصی لسان بھی انوالو ہے اس میں، وسط لسان بھی اس میں انوالو ہے، زبان کا درمیان بھی اس میں انوالو ہے. تو یہ کہہ لیں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، تھیوری اس کی ایزی ہے، امپلیمنٹیشن میں وہی بات ہے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ وہ چیز جو ہے وہ انہینس ہونا شروع ہو جائے گی. تو اتباق ہمارا کور اپ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کے لیسن میں سورہ کہف ہے. انشاءاللہ آج ہماری سورہ کہف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. 16واں پارہ جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور پچھلی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو مبارکباد دی تھی 15 پارے مکمل ہونے کی، اور آپ لوگوں کے خیر کمنٹس وغیرہ پڑے تھے ماشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی مبارکباد دی تھی. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے یہ آنر دیا اور دعاؤں میں یاد رکھا. چلے جی آغاز کرتے ہیں اپنے آنے والے جو آدھا ہمارا سفر رہ گیا اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت جو ہے وہ شامل کر دے، اور ہم اس منزل کو آسانی سے اور کہہ لیں کہ کم از کم ٹائم میں جو ہے وہ مکمل کر سکے. چلیں آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما यहाँ पे नंबर है ठीक है बिक़ुव्वत आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ چلیں جی، یہاں پہ آپ کی سورہ کہف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔